ایک بار پھر خوش آمدید۔ کورونا آگاہی کے حوالے سے آرگنائزیشن فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن ادارہ تعلیم و تحقیق کے پلیٹ فارم سے میں گفتگو کر رہا ہوں پاکستان کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف قمر صاحب، سب سے پہلے تو میں ادارہ علم و تحقیق کا شکر گزار ہوں جو ہر موقع پر قومی اویئرنیس اور اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اپنے میڈیا سمیت تمام سورسز کو بروئے کار لاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ زاری حیات میں بھی تعاون کا مرض پھیلا تو آپ کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا کہ جہاں مرض ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں، اور جہاں مرض ہے وہاں سے صحت مند باہر سے لوگ ادھر نہ آئیں، اور اسی کو آج جدید نام انگلش کی صورت میں لاک ڈاؤن کہا گیا جی۔ اور یہ جو سیپریشن ہے یہ اسلام کے اندر بالکل اس کا حکم موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بہت سارے ناموں میں ایک اس کا نام شافی بھی ہے، مگر وہ شافی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم ان امراض سے اور ان مواقعات سے بچو جہاں سے مرضیں جنم لیتی ہیں اور تمہاری صحت کو اور تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ اور اسلام کے اندر جان کو خطرے میں ڈالنے کا قطعاً کہیں بھی حکم نہیں ہے، بلکہ جان کو بچانے کا حکم ہے، اور جان بچانے والوں کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے کہ ہم بیماری کو، یا فار ایگزامپل حنیف قمر صاحب آگ کا الاؤ جل رہا ہے اور ہم کہیں جناب اللہ میری جان کا مالک ہے، میں اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے لگا ہوں، اللہ بچا لے گا، تو اللہ یہ بھی تو کہے گا نا میں نے تمہیں عقل نہیں دی، میں نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ اسی طرح صحت اور بیماری کے دو راستے ہیں، اور رب کائنات بیماری سے بچنے اور صحت کے راستوں کو اختیار کرنے کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے وہ پیغام اور ابدی پیغام دلوائے ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کر ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ اور آج جس طرح عالم انسانیت کے لیے جس ہمدردی کا، جس احسار کا، جس پیار کا پاپا اعظم نے ایک اپنی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مذہبی کمیونٹی جو ہے وہ مسیحیت ہے، اور ان 3.5 یا 4.25 ارب انسانوں کو روزہ بھی رکھوایا ہے اور انہیں خصوصی اجتماعی دعا کی بھی اپیل کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہت بڑا میسج اور پیغام ہے جی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہیں کل علماء مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین جناب مولانا عاصم مخدوم صاحب۔ یہ جو حکومت کی جانب سے SOPs جاری ہوا ہے یہ اجماع ہے علماء کا، تمام علماء اس پر متفق ہوئے، اور اس کے بعد یہ 20 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا جس کو آپ SOPs کہتے ہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ پولیس کے ذریعے سے، فوج کے ذریعے سے، انتظامی لوگوں کے ذریعے سے اس کی روک تھام کرے۔ جہاں تک آگاہی کا تعلق ہے تو آگاہی کے لیے مسجد، مدرسہ، مندر، گردوارہ، چرچ، ان کے رہنما جو ہیں وہ عوام الناس کو آگاہی دے سکتے ہیں۔ ہم نے ممبر و محراب سے پہلے دن سے ہی یہ اویئرنیس دی ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی بھی شخص کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور اس بیماری میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس موت کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اگر خود آپ مر جاتے ہیں کسی بھی ایونٹ میں جانے سے، آپ کو بیماری لگ جاتی ہے تو یہ بیماری خودکشی کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ امام بھی امیر ہے اور آپ کا حاکم بھی امیر ہے۔ اگر آپ حاکم کی بات نہیں مان رہے اور اپنے امام کی بات نہیں مان رہے، جو بات انسانیت کی بقا کی کر رہا ہے، جو انسانیت کے فائدے کی کر رہا ہے، کہ وہ اپنے مفادات کی بات نہیں کر رہا، اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو وہ یقیناً قرآن کے اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ فرانسس شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور وہی سوال جو علامہ مخدوم صاحب سے میں نے کیا تھا وہ بشپ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں انسان کی بقا ہے، پوری انسانیت کی بقا ہے، تو اس فیصلے کو ہر ایک کو ماننا ہے۔ یہ ہمارا، جس طرح بی بی پاپا اعظم نے آج کہا کہ آؤ ہم ساری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ کام جتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کے اندر باغیانہ رویہ ہو تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا، ہے نا۔ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ان تدابیر پر عمل کریں جس سے آپ کا اور ان دوسروں کا بھلا ہو، مذہبی رہنما بھی یہی کر رہے ہیں، اور انسان کے اندر پھر بھی باغیانہ رویہ ہو، ہے نا، تو وہ اپنا مقصد جی ہاں، تو وہ پھر باغیانہ رویہ جو ہے وہ دعا نہیں ہے، وہ ریئیکشن ہے کوئی، ہاں، تو وہ دعا نہیں ہے۔ جی اگر عام آدمی نہیں مانتا تو مذہب کیا اس کو آخرت کی زندگی میں، اسلامی مذاہب تمام آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں، تو آخرت میں اس حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے وقت کے حکمران کا، اپنے وقت کے مذہبی رہنما کی یہ جو اچھی بات تھی وہ نہیں مانی آپ؟ جی میرا خیال ضرور پوچھا جائے گا،
کیونکہ جو اس کو بتائی گئی بات وہ حکمران کی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، یا اگر ایز اے بشپ میں بتاتا ہوں تو اس سے کوئی میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس سے اجتماعی فائدہ ہے، انسانیت کی بھلائی ہے. اور اس کے باوجود اگر وہ شخص ہٹ درم ہو جاتا ہے نا، قانون شکنی کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ تیری وجہ سے دیکھو دوسروں کو نقصان پہنچا ہے. آؤ ہم تمام پاکستانی مل کر، خصوصی طور پر جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، یہ سکھانے کا بھی عمل ہے کہ ہم حکومت کی ان تدابیر پر عمل کریں تاکہ ہمارا بھلا ہو، ہمارے خاندان کا بھلا ہو اور ملک کا بھلا ہو. میں نے جب آج صبح بھی خبریں سنی اور جب 30-35 ہزار کے قریب لوگوں کو سنا، اور میں ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا خدایا ہمارے ملک پر رحم کر، یہاں غربت پہلے ہی بہت ہے، بے روزگاری ہے، اور ایک شخص کی وجہ سے بھی اگر اب دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے، دھرمپورے کی بات تھی، کوئی ڈسکا کی بات تھی، تو ایک ہی خاندان کے 12-14 لوگ جب آ جاتے ہیں اس کی زد میں، تو وہ پھر پورا علاقہ جب وہ مطلب سیر کرنا پڑتا ہے تو کتنا ٹینشن، خوف پھیل رہا ہے نا کہ کہیں میں ہی نہ اس کا ہو جاؤں. تو میرا خیال ہے میں یہی کہوں گا ساری اپنی قوم سے، پاکستانی سے، کہ ہم ہاتھ جوڑ کر ہی کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. آپ کی زندگی سے دوسرے کو فیض ملے، دوسرے کی زندگی میں خوشیاں آئیں تو اچھی بات ہے. بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کرونا وائرس کے حوالے سے. تمام مذاہب کے یہاں پہ علماء اور نمائندہ شخصیات موجود ہیں. آرچ بشپ فرانسس شاہ صاحب جو پاکستان کے تمام بشپس کی نمائندگی کرتے ہیں، تمام چرچز کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ حکومت اس وقت جو ہدایات دے رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور جو اس وقت مندر سے، مسجد سے، چرچ سے، گردوارہ سے جو بھی میسج جا رہا ہے اور جانا چاہیے، وہ یہی میسج ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے حفاظتی انتظامات کے، سوائے آئسولیشن کے. اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنا انتظام خود کرنا ہے. اس لیے ادارہ تعلیم و تحقیق کے پلیٹ فارم سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے، عوام سے، آپ لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے اور پورے دنیا کو بچانے کے لیے آئسولیشن اختیار کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک استعمال کریں، ہینڈ واش کریں، اور وہ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کریں جو حکومت وقت آپ کو بتا رہی ہے. ادارہ تعلیم و تحقیق سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.